अस्सलाम वालेकुम। سب سے پہلے تو میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی انہوں نے مزاحمت کا راستہ چنا ہے، جو کہ ایک بہت مشکل راستہ ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز ادھر سے کرنا چاہوں گی کہ کچھ ماہ پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک کانفرنس رکھی تھی، جس میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ایک لڑکی مازیب شفیق۔ بلوچستان سے وہ لڑکی تعلق رکھتی ہے، اور وہ اس لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس میں آئی تھی کیونکہ اس کے جو انکل ہیں وہ دسمبر 2018 میں متحدہ عرب امارات سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے، پاکستان واپس لائے گئے، اور آج بھی تاحال وہ لاپتہ ہیں۔ اس بچی کو اس کا انکل واپس نہیں مل سکا، لیکن چند روز پہلے اس بچی کے والد کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے بلوچستان سے۔ اس کے ساتھ ایک اور ادھر بچی بیٹھی ہوئی تھی، نادیہ بلوچ ان کا نام ہے۔ وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی بہن ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 8 سے 10 مہینے سے وہ ناحق قید ہیں ہدا جیل میں۔ ان کے ساتھ تمام جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ناحق قید ہے، اور آج بھی ساؤتھ وزیرستان کی آواز علی وزیر بھی پابند سلاسل ہے۔ میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں خود جب میری والدہ عمران خان کی حکومت میں وزیر تھی، میں خود پی ٹی آئی کی بہت سخت تنقید کرتی تھی، لیکن یہ بات پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں ہے، یہ بات ہے پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا جائے۔ آج جو عمران خان کے کرٹکس تھے وہی عمران خان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ آج مجھ جیسے لوگ جو پی ٹی آئی کے ناقد تھے تیار ہیں کہ ہم بھی جا کر اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوئیں ان کی بہنوں کے ساتھ، جن پر کبھی ٹیئر گیس استعمال کیا جاتا ہے، کبھی واٹر کینن استعمال کیا جاتا ہے، کبھی تیزاب ان پر پھینکا جاتا ہے، کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں مل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ علی وزیر ہو۔ ہم سب کو ایک ہی آواز میں ان کی ناحق قید کی مذمت کرنی چاہیے، ان کے لیے سڑکوں پر آنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ دن ہی پہلے عدلیہ کے شیر طارق محمود جہانگیری کو ایک غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کے تحت ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یا شاید کسی بھی مہذب معاشرے کی تاریخ میں یہ ہوا نہ ہو کہ ساتھی جج اپنے ہی بردر جج کے خلاف ایک کوو وارنٹو کی رٹ سن کر انہیں گھر بھیجتے ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن لوگوں کو ججز کے طور پر بٹھایا گیا ہے، ہم سب کو پتا ہے وہ کس کی نوکری کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس کی ایما پر، کس کی ڈکٹیشن پر فیصلے دیتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کیوں چیف جسٹس لگایا گیا، اور جسٹس جہانگیری کے ساتھ جو ہوا اس پر میں بحیثیت ایک وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں کہ وہ اپنے عدلیہ کے ان ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کی جگہ پر وہ ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ٹاؤٹس بٹھائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج بھی جو پاکستان میں تنقیدی آوازیں ہیں، جو آپ کے سامنے ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسد علی طور ہو، چاہے وہ متی اللہ جان ہو، چاہے وہ سراب برکت ہو، آج کسی بھی صحافی کا سوال پوچھنا، کسی کا احتساب مانگنا یہ جرم بن چکا ہے۔ آپ اگر کوئی سچی بات کریں گے تو آپ کے خلاف پیکا کا پرچہ ہوگا، آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر پورا پاکستان کا ٹور کروایا جائے گا، پوری پاکستان کی جیلوں میں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تنقید کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنا اس ملک میں جرم بن چکا ہے۔ آج بھی 27ویں اور جو 26ویں ترمیم ہے اس کے خلاف جو مزاحمت
اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن کو اور کراچی کے باہمت وکلا کو جو آج بھی سڑکوں پر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، لاہور کے بہادر وکلا کو جو سڑکوں پر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور میں اسلام آباد میں موجود وکلا کو اپیل کرتی ہوں کہ خدا را ہم بھی تھوڑی سی ہمت کر لیں، خدا را ہم بھی سڑکوں پر آ جائیں، کیونکہ یہ ہم سب کی بات ہے، یہ صرف ایک جج کی بات نہیں ہے۔ میں آخر کار یہ صرف ایک تجویز ادھر رکھنا چاہوں گی، میں پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر نہیں ہوں، میری شاید رائے نظر انداز کی جائے، لیکن میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی ایک نوجوان ہوتے ہوئے، ایک وکیل ہوتے ہوئے، کہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے، کیونکہ عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے اس عوام نے، کہ میں پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسی واضح الفاظ میں بیان کر لیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ سہیل آفریدی صاحب والی مزاحمت چاہتے ہیں یا آپ مفاہمت کا راستہ چاہتے ہیں، کیونکہ جو قابض ہے ہم پر، جو جابر ہے، جو ظالم ہے، اس سے مفاہمت نہیں کی جا سکتی، اس کے سامنے صرف مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ تو میں درخواست کروں گی کہ اس پر آپ ایک بہت کلیئر پالیسی فریم کریں، اپنے کارکنان کو بھی ڈس اپوائنٹ نہ کریں جو سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، جو ہر بار سڑکوں پر آ کے گولیاں کھاتے ہیں، ان کے لیے، اس عوام کے لیے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے صرف اور صرف مزاحمت کی سیاست کرنی ہے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ۔